لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا۔ قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ 7ویں صدی کے بہت بڑے محدث گزرے۔ آپ بچپن ہی سے قرآن کریم سے بڑی محبت رکھنے والے تھے۔ انہوں نے حدیث کی ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے ریاض الصالحین۔ اس کتاب کے اندر ایک عنوان قائم کیا ہے، من سن سنتا حسنتا او سیئہ۔ اس عنوان کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی نیکی یا برائی کی بنیاد رکھے، کوئی آدمی نیکی کی بنیاد رکھتا ہے، کسی کے سامنے نیکی کا عمل کرتا ہے، اسے دیکھ کر دوسرے لوگ وہ نیکی کا کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ جس نے پہلی مرتبہ یہ کام کیا، مجمع کے سامنے یہ نیک عمل کیا، اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ کرنے لگ گئے تو اس پہلے عمل کرنے والے کے لیے ثواب کا کھاتا کھل جاتا ہے۔ اس کو دیکھ کر جتنے لوگ اس پہ عمل کرتے رہیں گے، اس بنیاد رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ ان عمل کرنے والوں کی طرح ثواب دیتا رہے۔ جیسے نیکی کے اندر یہ بنیاد ہے، ایسے ہی برائی کے اندر بھی ہے کہ اگر کسی انسان نے مجمع کے اندر، برادری کے اندر، افراد کے اندر برائی کا کام شروع کیا، اس نے بنیاد ڈال دی، اب اس کو دیکھ کر جو یہ برائی کرنے لگے گا، اس بنیاد ڈالنے والے کے کھاتے میں بھی گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس عنوان کو قائم کرنے کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت نقل کرتے ہیں۔ پارہ 19 کے اندر یہ آیت ہے، جہاں پارہ 19 شروع ہوتا ہے، 2-3 صفحوں کے بعد جہاں سورت مکمل ہو رہی ہے، اس سے چند آیات پہلے اللہ رب العزت نے ایک دعا نقل کی ہے، وہ اس کے اندر موجود ہے۔ وہ ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ نے اس رکوع کے اندر ایمان والوں کی صفات بیان کی، مومن کون ہے، اور ان صفات پر جو عمل کرے گا وہ مومن ہے۔ مومن کو ان اچھی صفات کو اپنانا چاہیے۔ ان صفتوں میں سے ایک صفت اللہ نے اس آیت میں بیان کی۔ اللہ کرے کہ ہم بھی یہ دعا کرنے والے ہو جائیں، اس کو اپنا معمول بنائیں، جب یاد آئے اس کو پڑھیں۔ میں نے جگہ بتا دی ہے، پارہ 19 2-3 صفحوں کے بعد جہاں سورت مکمل ہو رہی ہے، اس سے چند آیات پہلے ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ کیا مطلب ہے اس دعا کا؟ مومن دعا کرتا ہے
اے پروردگار ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، ہمارے بیوی ہمارے بچے یہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. وجعلنا للمتقین اماما، اور جو پرہیزگار لوگ ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، اے اللہ ہمیں ان کا بڑا بنا دے. ایک آدمی اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے روزی دے، روزی میں برکت دے، روزی بڑھا دے. کیا کبھی ایسے آدمی کو دیکھا ہے جو صرف یہی کام کرتا ہو، دعا کرتا ہو اور عملی طور پہ کچھ نہ کرتا ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. وہ اللہ سے دعا بھی کرتا ہے اور عملی کام بھی کرتا ہے جس سے روزی بڑھے، روزی میں برکت ہو، پیسے بڑھیں. بچہ بیمار ہو، کبھی کسی آدمی کو دیکھا کہ وہ صرف یہ کرتا ہو کہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کر رہا ہے، اللہ میرے بچے کو تندرست کر دے، اللہ میرے بچے کو صحت دے دے. ایسا نہیں کرتا، وہ دوائی بھی کرتا ہے، دعا بھی کرتا ہے. اب اس آیت کو سمجھیے، جب اللہ سے بندہ دعا کر رہا ہے کہ پروردگار میری بیوی اور میرے بچے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. بخاری شریف کے اندر کتاب التفسیر میں یہ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں. وہاں پر امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں، جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی، صحابہ سے علم حاصل کیا ہے، ان کا قول نقل کرتے ہیں. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کے بیوی بچے نیک کام کرنے لگ جاتے ہیں، اچھے کام کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارنے والے بن جاتے ہیں، تو یہ بیوی بچے انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتے ہیں. بندے نے اللہ سے دعا کی کہ میری بیوی بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، تو ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کے لیے عملی طور پہ کچھ کرے گا نہیں. جہاں اللہ سے مانگ رہا ہے وہاں ان کے لیے انتظام بھی کرے گا، ان کو دین بھی سکھائے گا، عبادت کے ڈھنگ بھی سکھائے گا، عبادت کے طریقے بھی سکھائے گا. اب جب یہ بیوی بچے اس پر عمل کریں گے، نیکی کے کام میں آگے بڑھیں گے، نیکی کرتے ہوئے جب یہ شوہر اور بچوں کا باپ دیکھے گا تو اس کو خوشی محسوس ہوگی، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور دعا کا آخر حصہ کیا ہے؟ کہا وجعلنا للمتقین اماما. یہ بندہ دعا کرنے والا اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ جو پرہیزگار ہے، نیکی کے کام کرنے والے ہیں، مجھے ان کا بڑا بنا دے. بچے ہیں تو باپ ہونے کی حیثیت سے بڑا ہے، بیوی ہے شوہر ہونے کی حیثیت سے اس کا بڑا ہے. پھر مزید اس پر جب یہ نیکی کرنے والے بن جاتے ہیں اس کو خوشی ہوتی ہے. یہی اس نے اپنے رب سے دعا میں مانگا کہ اے اللہ ان نیکی کرنے والوں کا بڑا مجھے بنا دے. آج بیوی بچوں کو نیکی پہ لانے کے لیے ہم تعویذ مانگتے ہیں، اللہ سے نہیں مانگتے. کیسی عجیب بات ہے. بیوی بچوں کو نیکی پہ لانے کے لیے زبان سے تقریریں ضرور کرتے ہیں، مگر ان بیوی بچوں کے سامنے وہ نیک عمل کر کے ان کو دکھلاتے اور بتلاتے نہیں. میں اگر اپنے گھر میں نماز شروع کر دوں تو میرے بچے کس کو کاپی کرتے ہیں؟ باپ کو کاپی کریں گے، ماں کو کاپی کریں گے. میں خود نماز تو نہ پڑھوں اور میں چاہوں کہ میرے بچے قرآن پڑھنے والے ہوں، نماز پڑھنے والے ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو اس عنوان کے تحت لا کر بتا رہے ہیں کہ گھر کا سربراہ اپنے بچوں اور بیوی کو نیک دیکھنا چاہتا ہے تو ان کے سامنے نیکی کی بنیاد ڈال دے.
عملی طور پہ نیک کام شروع کر دے، نماز پڑھنا شروع کر دے، روزے رکھنا شروع کر دے، قرآن پڑھنا شروع کر دے، ذکر و اذکار شروع کر دے، اور ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتا رہے، پھر دیکھیں کہ بچے اور بیوی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہیں کہ نہیں بنتے۔ اس کے بعد امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسری آیت نقل کرتے ہیں جو ابھی میں نے خطبے میں تلاوت کی، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ میں اپنے الفاظ میں اس کو سمجھا دوں، گھر کا سربراہ جو ہوتا ہے، بچوں کا باپ، بیوی کا شوہر، یہ اگر گھر کے اندر کسی نیکی کی بنیاد ڈالتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، بچوں کے سامنے، بیوی کے سامنے کوئی نیک کام کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ کیا یہ ہم نے تمہیں راستہ دکھایا ہے، یہ جو کچھ کیا ہے یہ راستہ ہم نے دکھایا ہے۔ ہمارے اندر آنے والی اکڑ کو اللہ نے پہلے ختم کر دیا۔ لوگ ہوتے ہیں نا، اچھے کام کرنے لگ جاتے تب بھی اکڑ آ جاتی ہے، ضروری نہیں کہ پھولے سمائے اکڑ کے چلے، بڑی بڑی باتیں ہانکتے، تم یہ نہیں کرتے، تم وہ نہیں کرتے۔ اب ہم نے اگر کر لیا، کسی پہ احسان نہیں جتلایا، اپنا فائدہ کیا، شور شرابے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نے اس آیت کے اندر ہماری عقلوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ اگر ہم نے تمہیں بڑا بنایا ہے، ان کا پیشوا بنایا ہے، تو یہ ہم نے راستہ دکھایا تھا، ہمارے حکم سے ہوا ہے۔ اللہ اگر دل میں نہ ڈالتے تو ہم کچھ کر سکتے تھے۔ اب اس پر کیا کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر اکڑ نہ آئے، ہم دوسروں کو تکلیف دینے والے نہ بن جائیں۔ جو بھی اللہ نیک کام کی توفیق دے، شکر کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب سے بڑے شکر کے الفاظ یہ، جو بھی اللہ موقع دے، الحمدللہ رب العالمین، سب سے بڑے شکر کے الفاظ یہ۔ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا اس آیت کے بارے میں، الحمدللہ رب العالمین، یہ انسان جب پڑھتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں، اس بندے نے اس جملے میں اس کا شکریہ ادا کر دیا۔ اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں، اس جملے سے اس بندے نے اللہ کا شکریہ ادا کر دیا۔ آج ہمیں تھینک یو کہنے میں مزہ آتا ہے، مگر اللہ کے بتائے ہوئے الفاظ ہماری زبان پہ نہیں آتے، شرم آتی ہے۔ ہم اپنی اولاد کو بھی تھینکس سکھاتے ہیں، تھینک یو سکھاتے ہیں، مگر قرآن کی یہ آیت نہیں سکھاتے۔ صرف فاتحہ کی پہلی آیت تو ہے، اور کیا ہے یہ؟ ہر ایک کو آتی ہے ماشاءاللہ، ہر ایک کو آتی ہے۔ بہرحال عرض کرنے کی منشا یہ ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ان دو آیتوں کے نقل کرنے کے بعد ایک حدیث لے کر کے آئے، اور اس حدیث کو نقل کرنے والے ابو عمر جریر بن عبداللہ البجلی، قبیلے بجیلہ سے ان کا تعلق تھا۔ یہ 10 ہجری کے اندر اسلام لے کر کے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر کہا کرتے تھے کہ اس امت محمدیہ کے یوسف جریر بن عبداللہ ہے، اتنے خوبصورت انسان تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی مشہور ہے، اس پر کہانیاں بھی ہیں، قصے بھی ہیں، مثالیں بھی ہیں، بہت کچھ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن اتنا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرماتے تھے کہ یہ اس امت کے حضرت یوسف ہے، اتنے خوبصورت انسان تھے، اتنے خوبصورت انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قد بھی بڑھ دیا تھا، اگر یہ اونٹ کے برابر میں کھڑے ہوتے تو اونٹ کی جو کوہان ہوتی ہے، کوہان، اس کے برابر ان کا قد تھا، اتنے اونچے قد کے مالک تھے۔ اور جب قد کے اتنے اونچے مالک تھے
ان کے پاؤں بھی بڑے لمبے لمبے تھے. کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک ہاتھ کے برابر، ہاتھ کا مطلب انگلیوں سے لے کے کوہنی تک، اتنی لمبی لمبی چپلیں پہنتے تھے، اتنے بڑے پاؤں تھے. ایمان لے کر کے آئے. 10 ہجری کا قصہ ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انہی کی قوم کے اندر چند صحابہ دیے ان کو، اور کہا کہ جاؤ تمہاری قوم کے اندر ایک بت ہے، بت جس کی لوگ پوجا کرتے ہیں، جا کے اس کو توڑ دو. اور ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، اے اللہ اس بندے کے ذریعے سے اس کی قوم کو ہدایت نصیب فرما. جب یہ جانے لگے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے نبی، جب میں گھوڑے کی سواری کے لیے گھوڑے پر سوار ہوتا ہوں تو میں گھوڑے کے اوپر بیٹھ نہیں سکتا. لا اثبت علی الخیل، یہ ان کے الفاظ ہیں، میں گھوڑے پر ٹک کے بیٹھ نہیں سکتا، گرنے لگتا ہوں. نبی علیہ السلام نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور دعا دی. فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی دعا کی برکت سے میں گھوڑے کی سواری آرام سے کر لیتا تھا. جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا، تو اللہ کے نبی ایک حکیم تھے، آنے والوں کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ اس کے اندر کون سی خوبی ہے، اس کے اندر کون سی خامی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص طور پر عطا فرمایا. میں اس کی ایک مثال دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے اور اپنی کچھ باتیں کی کہ میرے اندر یہ ہے. اللہ کے نبی نے اور کچھ نہیں کہا، ایک چھوٹی سی نصیحت کی. کیا کہا؟ غصہ نہیں کیا کرو. جاؤ، ایک چھوٹی سی بات ہے. کیا کہی؟ غصہ نہیں کیا کرو، جاؤ. ایک بات میں سب سمجھا دی. ایسے حکیم تھے آپ. جب حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام لا رہے تھے تو آپ نے حضرت جریر سے بیعت لی اور ایک خاص طور پہ نصیحت کی. کہا جریر، تیرے اسلام کے ساتھ میں تجھ سے ایک بات کے اوپر بیعت لیتا ہوں. حضرت جریر نے فرمایا رسول اللہ وہ کون سی خاص بات ہے؟ کہا وہ بات یہ ہے وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا، اچھائی کا معاملہ کرنا. آسان الفاظ میں ہر انسان کا بھلا سوچنا، برا نہ سوچنا. ہماری طرح نہیں، یا شیخ اپنی اپنی دیکھ ہوتا ہے، کر لے تیر مار لے چھکا لگ رہا ہے. ایسے نہیں تھے. اس پر میں ان کا ایک قصہ سنا، چھکا لگ رہا تھا کہ یہ ایسے نہیں تھے. اس پر میں ان کا ایک قصہ سنا تاکہ یہ بیعت سمجھ میں آ جائے. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو بلایا، کہا مجھے ایک گھوڑے کی ضرورت ہے، میرے لیے گھوڑا خرید کے لے کے آؤ. یہ چلے گئے اور ایک آدمی سے گھوڑے کا سودا کیا. اس زمانے کے جو چاندی کے سکے تھے درہم، 300 درہم میں سودا کیا کہ یہ گھوڑا 300 درہم میں خریدیں گے. سودا ہو گیا. پیسے دینے کے لیے وہ حضرت جریر بن عبداللہ کے پاس لے آیا کہ میرا اس گھوڑے کا سودا ہو گیا ہے، آپ اس کو 300 درہم دے دیں. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے وکیل کی بات سنی، جس کو وکیل بنایا تھا نا گھوڑا خریدنے، اور گھوڑے کو دیکھا تو گھوڑے کے مالک سے کہا کہ بھائی ایک بات کہوں تجھ سے. پہلے کہ کہیے. کہا تیرا گھوڑا بڑا قیمتی ہے، اگر میں 300 کی جگہ پر تیرے کو 400 دے دوں تو اچھی بات ہے. مالک کو اور کیا چاہیے تھا، 100 روپے زیادہ ہی مل رہے ہیں نا. پھر کہا کہ اگر میں 400 کی جگہ پر 500 دے دوں تو آپ کی مرضی. کہا 600 دے دوں. کہاں تک لے گئے؟ 800 تک لے گئے. 800. اور پھر فرمایا
کہ دیکھ میں نے نبی کے ہاتھ پر جب اسلام قبول کیا تھا تو نبی نے مجھ سے ایک بات پر بیعت لی تھی اور یہ کہا تھا کہ ہر مسلمان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا، بھلائی کا معاملہ کرنا، خیر خواہی کا معاملہ کرنا، برائی نہیں کرنا۔ تو اپنی چیز کی قیمت پہچان نہیں رہا، تیرا گھوڑا 300 درہم کا نہیں ہے، حقیقت میں اس کی قیمت 800 درہم ہونی چاہیے۔ اب میرا دل مطمئن ہے، تو لے جا۔ تو اپنے سودے کو کم پیسوں میں بیچ رہا تھا۔ ہم ہو تو آنکھیں بند کر لیتے، ابھی کیا ہے، نمازوں میں آگے مسجد میں ہم اپنی پیشانی کالی کر دیتے، تسبیح بڑے پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، جب پیسوں کے لین دین کا معاملہ آتا ہے حلال حرام سب بھول جاتے ہیں، کسی کا حق مارنا سب بھول جاتے ہیں۔ ہمارے اندر خیر خواہی کا جذبہ نہیں جاگتا، ہم پیسے کے پجاری ہیں، اللہ کے پجاری نہیں۔ یہ ہے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ، ان کی روایت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ یہ جو میں نے عنوان بتایا نا، من سن سنتا حسنتا او سیئہ، جو آدمی اچھائی یا برائی کی بنیاد رکھے اس کے بعد روایت لے کر کے آئے، اور اس کو نقل کرنے والے یہی حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، ہم دن چڑھے آج کے حساب سے 9 ساڑھے 9 بجے کا وقت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے، اللہ کے نبی ہمیں دین کی باتیں بتا رہے تھے۔ اچانک چند افراد نبی کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ کیسے حاضر ہوئے؟ حضرت جریر کی زبانی سنیے۔ حضرت جریر فرماتے ہیں کہ یہ لوگ قبیلے بنو مزر کے لوگ تھے، یہ قبیلے کا نام ہے بنو مزر، یہ قریش کی ایک شاخ ہے۔ قبیلے بنو مزر کے کچھ افراد تھے۔ جب یہ آئے تو ان کے جسموں کے اوپر کالی اور سفید پٹی والی چادر تھی۔ وہ چادر کیا تھی؟ میں اپنے الفاظ میں کہوں، چیتھڑے تھے، چیتھڑے۔ انہوں نے اس کو درمیان سے پھاڑا تھا اور اس کو اپنے گلے میں ڈال کر کسی طریقے سے اپنے جسم کو چھپایا تھا۔ آسان الفاظ میں مثال، بکرے کا چمڑا ہو، اس کو ہم درمیان سے پھاڑ دیں تو ایک چادر بن جاتی ہے، اس کو بھی درمیان سے جیب بنا کے ہم اپنے جسم پہ پہن لیں تو کچھ حصہ آگے آ جائے گا، کچھ حصہ پیچھے۔ ایسے انہوں نے کالی اور سفید لکیروں والی چادر پہنی ہوئی تھی اور اپنے گلوں کے اندر انہوں نے تلواریں لٹکائی ہوئی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جب ان کے اوپر پڑی تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، برداشت نہیں ہوا اس کو۔ کیوں بدلا؟ کہ یہ چند لوگ ہیں، معاشرے کے اندر رہنے والے ہیں، قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور معاشرے کے افراد آنکھیں بند کیے بیٹھے ان کے حال کو نہیں دیکھتے۔ کسی معاشرے کے اندر، کسی علاقے کے اندر، کسی محلے کے اندر کوئی قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہو اور وہ محلے والے اس کو دیکھتے نہیں ہیں، بات جانتے ہیں کہ ان کے حالات خراب ہیں، قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، یاد رکھیے اس قسم پرسی کے اندر اسی طرح مر گئے، پورے محلے سے قیامت کے دن سوال ہوگا، کیوں تم نے نہیں پوچھا ہے؟ اس لیے نبی کا رنگ بدل گیا۔ آج کی مثال دے دوں، برا مت مانیے گا، ہمارے سامنے جو ہاتھ پھیلائے نا، اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ تجھے حج کرائے، عمرہ کرائے، یہ کرائے، وہ کرائے، ہم جلدی سے 10-20 روپے نکال کے دے دیتے۔ میرے گھر کے اندر میرا بھائی قسم پرسی کے عالم میں ہوتا، خدا کی قسم 10 روپے اس پہ خرچ نہیں کرتا۔ مجھے جہاں پتا ہے اس کی نوکری نہیں ہے، مجھے پتا ہے بچے والا ہے، مجھے پتا ہے اس کے گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہیں، میں اپنی روٹی سے آدھی روٹی اس کو نہیں دیتا۔
کیوں؟ یا بابا نہیں ہے نا، اور بہت جو مجھ سے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگے سوال کرے اس کو دینے مجھے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے۔ مسجد کے دروازوں پر آ کر مجھ سے کوئی مانگے، میں 10 20 روپے ان کو دے کے جاؤں، لوگ کہہ رہے بڑے سخی خرچ کرنے والے ہیں۔ ہمارا یہ حال ہے۔ نبی کا حال اس لیے بدلا کہ ان قسم کرسی کے عالم میں زندگی گزارنے والوں کو کوئی سماج میں پوچھنے والا نہیں۔ اب کیا ہوا؟ آپ گھر میں تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد گھر سے واپس آئے، خالی ہاتھ تھے، اسی پریشانی میں بیٹھے رہے، اسی پریشانی میں بیٹھے رہے۔ وقت گزرتا گیا، کتابوں میں اس پر لکھا ہے کہ آپ گھر میں اس لیے تشریف لے گئے تھے کہ میرے گھر میں کچھ ہو تو میں لا کے ان کو دے دوں، مگر گھر میں کچھ نہیں تھا، خالی ہاتھ آئے۔ وقت گزرتا گیا، ظہر کی نماز کا وقت ہوا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا نبی نے اذان کو، نماز کا وقت ہوا، کہا اقامت کرو۔ نبی نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد لوگوں پر متوجہ ہوئے، قرآن کریم کی پہلی آیت پڑھی جو پارے 4 کے اندر ہے، اور سورت کی ابتدا ہے سورہ النساء، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا۔ کون ہے؟ بابا آدم۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اسی سے اللہ نے جوڑے بنائے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، روئے زمین پر اللہ نے مردوں کو عورتوں کو جوڑے بنا بنا کر پھیلا دیا۔ کیسی عجیب مثال نبی نے کہا، جس باپ کی تم اولاد ہو یہ آنے والے بھی اسی باپ کی اولاد ہے، سب کو اللہ نے ایک ہی باپ سے پیدا کیا ہے۔ پھر آپ نے قرآن کی دوسری آیت پڑھی، پارے 28 سورہ حشر کا آخری رکوع ہے، یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم اپنے لیے کل کیا کر کے بھیج رہے ہو، اس کو بھی غور کرو۔ کل قیامت کا دن ہے، قیامت کے دن ہمیں کیا کام آئے گا وہ ہم دنیا کی زندگی میں آگے بھیجیں گے۔ ہمیں کسی ملک کا سفر ہو تو اس ملک کی کرنسی کا انتظام ہم اپنے گھر سے کر کے چلتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ملک پاکستان کی کرنسی دوسرے ملکوں میں نہیں چلتی، بلکہ پاکستان کی کرنسی دوسرے ملکوں میں نہیں چلتی، اپنے گھر سے اس کرنسی کا انتظام کر کے چلتے ہیں۔ ہم نے کل قیامت میں اللہ کے حضور جانا ہے، وہاں کی کرنسی نیک اعمال ہے، راہ خدا میں خرچ کرنا ہے، نیک اعمال کرنا ہے۔ تو نبی نے یہ آیت پڑھ کے بتا دیا، تم میں سے ہر ایک غور کرے کہ کل کے دن کے لیے وہ کیا بھیج رہا ہے اللہ کے پاس۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، مثال سے۔ ہمارے یہاں لوگ زندگی بھر کماتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مرتے ہوئے نصیحت کرتے آتے، بیٹا میرے نام پہ یہ مسجد میں لگا دینا، میرے نام پہ مدرسے میں لگا دینا، میرے نام پہ یہ بنا دینا، میرے نام پہ یہ بنا دینا۔ باپ مر جاتا ہے، لاکھوں روپیہ چھوڑ کے گیا، اب بیٹا کیا کہتا ہے؟ وہ باپ تھا چلا گیا، پیسے آ گئے میرے، باپ کا کہا کیا ہوتا ہے؟ یہ اولاد میں کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اولاد میں کیوں پیدا ہوتا ہے؟ جب آدمی اپنے ہاتھ سے خود کوئی اچھا کام نہیں کر سکتا تو اولاد سے کیا امید رکھتا ہے کہ اولاد کرے گی میرے بعد؟ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا، کیا تم ایسے لوگوں کو جانتے ہو جن کو دوسروں کا مال اچھا لگے؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ ایسا کون ہوتا ہے؟ ہر ایک کو اپنا مال اچھا لگتا ہے، دوسروں کا مال اچھا کہاں لگتا ہے؟ کہا سنو، تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ کے پاس جمع کرا دیا، اور جو تم، میں اپنے الفاظ میں سمجھاؤں، اور جو تم جمع کر رہے ہو نا، سمجھتے ہو کہ میرا ہے میرا ہے میرا ہے میرا ہے، یہ تمہارا نہیں ہے، تمہارے مرنے کے بعد دوسروں کا ہے۔ یہ تمہارا نہیں ہے، یہ تمہارے مرنے کے بعد دوسروں کا ہے۔ دوسرے کہاں خیال کرتے؟
تو نبی نے آیت پڑھ کے بتائی کہ تم نے کل کے لیے کیا اللہ کے پاس جمع کرایا ہے۔ صحابہ سمجھ گئے کہ ان دو آیتوں سے نبی ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں ایک انصاری صحابی اٹھے اور چپکے سے چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد آئے تو ان کے ہاتھ کے اندر پیسوں کی ایک تھیلی تھی جو اپنے ہاتھ سے وہ اٹھا نہیں سکتے تھے، اتنی بھاری تھی۔ لا کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں رکھ دی۔ کہا، نبی نے اس کے بعد فرمایا کہ اللہ اگر تمہیں پیسوں میں سے خرچ کرنے کا موقع دے رہا ہے وہ دے۔ ظاہر بات ہے ہر ایک تو پیسہ خرچ کر نہیں سکتا، ہر انسان کے حالات الگ الگ ہوتے ہیں۔ ان سب کی حالات کو دیکھ کر نبی نے جو باتیں ارشاد فرمائی میں اپنی زبان میں بتاتا ہوں۔ کہا، اللہ نے اگر کپڑے تمہیں میسر کیے کپڑے لا کے دے دو، کھانے کی چیز میسر کی ہے وہ لا کے دے دو، اور سب سے آخری بات کیا فرمائی، اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں، ایک کھجور ہے، اس کو بھی 2 ٹکڑے کرے، ایک ٹکڑا لا کر کے رکھ دے، جس کو ہم اپنے الفاظ میں کیا کہتے ہیں، اپنے منہ کا نوالا آدھا خود کھا لے آدھا دوسرے کو دے دے۔ ہے ہمت ہماری؟ اپنے منہ کا نوالا آدھا خود کھا لے آدھا دوسرے کو لا کے دے دے۔ کہا جب نبی نے یہ باتیں ارشاد فرمائی، صحابہ میں سے کوئی کپڑے لے آیا، کوئی گندم لے آیا، کوئی کیا لے آیا، کوئی کھجورے لے آیا، کوئی جو لا سکتا تھا لے آیا۔ اب نبی کے سامنے 2 ڈھیر لگ گئے، ایک کپڑوں کا ڈھیر لگا، ایک پیسوں کا ڈھیر لگا۔ نبی علیہ السلام صحابی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے جب ان 2 ڈھیر کو دیکھا تو آپ کا چہرہ ایسا چمکنے لگا جیسے کہ سورج چمکتا ہے، آپ خوش ہو گئے۔ کچھ دیر پہلے ان بیچاروں کا حال دیکھ کر آپ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا، اب انہی لوگوں کے لیے امداد آئی، اور بنیاد کون بنے؟ وہ انصاری صحابی جو چپکے سے چلے گئے تھے اور اپنے ہاتھ میں اتنا بڑا تھیلا لے آئے جسے وہ خود نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اس کے بعد جتنے لوگ کپڑے لائے، کھانا لائے، کچھ بھی لائے، ان سب کا ثواب کس کو ملا؟ اس انصاری صحابی کو ملا۔ جو آدمی نیکی کی بنیاد رکھتا ہے، اس پر جتنے کرنے والے ہیں ان سب کی نیکی اس کے کھاتے میں بھی لکھی جاتی ہے۔ آج ہمیں اپنی زندگی میں کوشش کرنی چاہیے، جہاں ہم اجتماعی جگہ پر ہیں، گھر میں ہیں، کام کی جگہ پر ہیں، محفل میں ہیں، اچھے کام کریں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ، ہماری شادی بیاہ ہو، منگنی کی رسم و رواج ہو، ولادت کی رسم و رواج ہو، اور کچھ ہو، ہم سوچتے ہیں ایسا کام کر جائے جو کسی نے نہ کیا، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ برائی کی بنیاد جو میں ڈالوں گا، مجھے دیکھ کر جو لوگ کریں گے ان کی برائی بھی تو میرے کھاتے میں آئے گی۔ حدیث پاک میں ہے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا ظلماً۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے اس کا ایک حصہ قابیل کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ کیوں لکھا جائے گا؟ اس نے روئے زمین پر ظلماً قتل کی بنیاد ڈالی۔ اسی طرح ہمارے جو کام ہیں، ہم جو کرتے ہیں، ارے کچھ انوکھا کر کے دکھاؤ، تیرے بھائی کی واہ واہ ہو جائے، تو یہ بھائی کی واہ واہ تو ہو رہی ہے، ادھر گناہوں کا رجسٹر بھی بڑھ رہا ہے۔ اس کو کبھی ہم نہیں دیکھتے، بڑے مزے سے ہم کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، ہر ایک کے دل کے اندر اب تو جب سے یہ بٹن استعمال شروع کر دیے نا ہم نے، ہمارے دل کے اندر ایک نئی بات ہے، ارے کچھ کر کے دکھاؤ، کچھ نیا ہو جائے۔ کیا نیا ہو جائے؟ اچھائی کر رہے ہو، برائی کر رہے ہو، تھوڑا سوچو تو صحیح، تھوڑا سوچو تو صحیح۔ ایک جوان کھڑا ہوا، ایک ٹاکر بن گیا، چھوٹی چھوٹی موویاں بنا کے ڈالنے لگا، آج ہزاروں بن گئے، اور کیا کہتے ہیں، ارے گھر بیٹھ کے پیسہ کماؤ، آرام سے پیسہ کماؤ، آرام سے پیسہ کماؤ، لیکن اس کا گناہ میرے کھاتے میں کتنا آ رہا ہے کبھی بھی نہیں سوچا۔ مزے تو بہت آتے ہیں، پیسہ بھی بڑا دیکھتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں بھی مل جاتی ہیں، بنگلے بھی بنا لیتے ہیں، سب کچھ مل جاتا ہے۔ یہ دنیا ہے، یہ تو یہاں ختم ہو جائے گی۔ آخرت میں کس کس کے گناہ کا بوجھ اپنے کندھے پر لے کر آؤں گا، کبھی یہ سوچنا چاہیے۔
ایسے ہی ہمارے پاس کوئی بات آ جاتی ہے اور ہمیں اس کی تحقیق نہیں ہوتی یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے کیا ہے، ہم چلا رہے ہیں، اس پر جو عمل کرے گا اس کی برائی ہمارے کاندھے پہ آئے گی۔ اس لیے دنیا کے اندر جہاں بھی ہم رہیں اچھائی کی بنیاد ڈالنے والے ہوں، برائی کی بنیاد ڈالنے والے نہ ہوں۔ اچھائی کی بنیاد ڈالنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ جتنے لوگ یہ اچھا کام کریں گے، ہم تو مرکب ہیں، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، کہا میری سواری جو ہے نا وہ ہلاک ہو گئی ہے، مجھے جانا ہے، سواری کا انتظام کر۔ نبی نے ایک صحابی سے فرمایا جاؤ اس کے لیے سواری کا انتظام کرو، اور پھر فرمایا الدال علی الفعل کفاعلہ، یہ الفاظ حدیث میں مختلف الفاظ سے آتے ہیں اور سب کا مطلب ایک ہے، سب کا مطلب ایک ہے کہ جو آدمی کسی اچھے کام کی طرف رہنمائی کرتا ہے، کسی اچھے کام کی طرف رہنمائی کرتا ہے، بتاتا ہے، کر کے دکھاتا ہے، اور رہنمائی کرنے والے کا حال کیا ہے؟ یہ ایسے ہے جیسے کہ وہ نیک کام خود کر رہا ہے۔ نبی نہیں کر سکتے تھے، پیسے نہیں تھے، کسی کو کہہ دیا کہ تم اس کو سواری دے دو، فرمایا رہنمائی کرنے والے کو بھی اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ دینے والے کو ملے گا۔ آج ہم اپنی زندگی میں سوچیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، اچھائی کی طرف لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں، اپنی اولاد کو لے کے آ رہے ہیں، جان پہچان والوں کو لے کے آ رہے ہیں، یا برائی کی طرف لے کے آ رہے ہیں؟ یہ سوچنے کے بعد ہم اپنے نامہ اعمال میں لوگوں کے ذریعے سے نیکیوں کا اضافہ کر رہے ہیں یا ان کے گناہ ہمارے کھاتے میں آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ بنیاد ہم ڈال لیں، بنیاد ہم ڈال لیں، جس کو طریقہ پتہ نہیں اس کو بھی ہم سکھا رہے ہیں، تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ پھر اس پہ پکڑ بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔